السلام علیکم۔ آج ہم قرآن مجید کی ایک بہت ہی خاص سورت الاعلیٰ یعنی باب 87 اس کے کچھ حصوں کا گہرائی سے جائزہ لیں گے۔ ہمارے سامنے اس کی پہلی 19 آیات ہیں۔ مقصد صرف آپ کہہ لیں ترجمہ پڑھنا نہیں، بلکہ ان میں جو بنیادی پیغامات ہیں ان کو سمجھنا ہے۔ خالق کی عظمت، تخلیق کا عمل، وحی، ہدایت اور پھر یہ دنیا اور آخرت کا جو موازنہ ہے ان سب پر بات کریں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سورت کا نام ہی الاعلیٰ ہے، یعنی سب سے بلند۔ یہ نام ہی اپنے آپ میں بہت کچھ سوچنے پر مجبور کرتا ہے، اور گفتگو کا آغاز بھی اسی بلندی کے احساس کے ساتھ ایک حکم سے ہو رہا ہے۔ سبح اسم ربک الاعلیٰ، اپنے رب کے نام کی پاکی بیان کرو جو سب سے بلند ہے۔ یہ پہلا حکم تسبیح کا، اس کی کیا خاص اہمیت ہے؟ کیا یہ صرف ایک جسے کہتے ہیں رسمی آغاز ہے؟ نہیں، یہ رسمی بالکل نہیں ہے، یہ تو پورے پیغام کی بنیاد ہے۔ دیکھیں، تسبیح کا مطلب ہے پاکی بیان کرنا، اللہ تعالیٰ کو ہر نقص، ہر کمزوری سے پاک سمجھنا، اور کس کے نام کی؟ اسم ربک، اپنے رب کے نام کی۔ اور وہ رب کون ہے؟ الاعلیٰ، سب سے بلند، ہر چیز سے بلند۔ تو یہ حکم ہمیں فوراً ہماری حیثیت یاد دلاتا ہے اور اس عظیم ہستی کی طرف متوجہ کرتا ہے جس کی قدرت ہر جگہ نظر آتی ہے۔ یہ کائنات کو دیکھنے کا ایک زاویہ ہے۔ بہت خوب، یعنی آغاز ہی میں تعلق قائم ہو رہا ہے خالق سے۔ اچھا، اور فوراً بعد اسی الاعلیٰ رب کی کچھ صفات بیان ہو رہی ہیں۔ پہلی صفت الذی خلق فسوی، وہ ذات جس نے پیدا کیا اور پھر درست بنایا۔ یہ پیدا کرنا اور درست بنانا، ان میں کیا خاص بات ہے؟ خلق یعنی عدم سے وجود بخشنا، پیدا کرنا، لیکن بات یہیں ختم ہی ہوئی۔ فسواہا یعنی اسے پرفیکٹ بنایا، متناسب کیا، اس میں توازن رکھا۔ یہ صرف تخلیق نہیں بلکہ ایک منظم، با مقصد، آپ کہہ لیں ایک ڈیزائنڈ تخلیق ہے۔ کوئی چیز بے ترتیب نہیں ہے، ہر چیز اپنے ماحول، اپنے مقصد کے لحاظ سے بالکل ٹھیک بنائی گئی ہے۔ یہ آیت ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم اس توازن پر، اس پرفیکشن پر غور کریں۔ واقعی یہ تسویہ یعنی درست بنانے کا تصور یہ بہت گہرا ہے۔ اچھا، اور اگلی آیت بھی اسی تسلسل میں ہے، والذی قدر فہدی، جس نے تقدیر مقرر کی پھر راہ دکھائی۔ تقدیر اور ہدایت، یہ جوڑا بھی بڑا دلچسپ ہے۔ کیا یہ صرف انسانوں کی ہدایت ہے؟ نہیں، یہ تصور بہت وسیع ہے۔ قدر کا مطلب ہے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ، ایک رول، ایک فطرت متعین کرنا، اس کی مقدار، صلاحیت، وقت، سب کچھ طے کرنا۔ فہدی، پھر اس کو وہ کردار نبھانے کی رہنمائی دینا۔ یہ صرف وحی والی ہدایت نہیں بلکہ کائنات کی ہر چیز کے لیے ہے۔ سیاروں کا گھومنا، پانی کا بہنا، بیج کا پھوٹنا، اچھا، نے ہر مخلوق میں رکھی ہے۔ تو کلیدی نکتہ یہ ہے کہ کائنات ایک گائیڈڈ سسٹم ہے، سب کچھ ایک پلان کے تحت چل رہا ہے۔ زبردست، یعنی تخلیق، توازن، تقدیر اور ہدایت، یہ سب مل کر ایک مکمل نظام بنا رہے ہیں۔ اور پھر اس کی ایک مثال دی گئی ہے جو ہم روز دیکھتے ہیں، والذی اخرج المرعى فجعله غثاء احوا، جس نے چارہ نکالا پھر اسے سیاہ کوڑا کرکٹ بنا دیا۔ یہ تو زندگی اور موت کا سائیکل ہے، بالکل واضح۔ بالکل، مثال بہت سادہ ہے مگر معنی بہت گہرے ہیں۔ زمین سے ہرا بھرا چارہ نکلتا ہے، زندگی کی علامت۔ پھر وقت گزرتا ہے، وہ سوکھ جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے، کوڑا بن جاتا ہے۔ غثاء احوا، سیاہی مائل کوڑا۔ یہ اللہ کی تخلیق اور فنا دونوں قدرتوں کو دکھاتا ہے، اور اس میں سبق بھی ہے۔ سبق؟ کیسا سبق؟ یہ یاد دہانی کہ جیسے یہ سبزہ عارضی ہے ویسے ہی دنیا کی زندگی، اس کی رونق سب عارضی ہیں۔ یہ قدرت کا ایک چھوٹا سا مظاہرہ ہے جو پوری دنیاوی زندگی کی حقیقت سمجھاتا ہے، یعنی روزمرہ کے مشاہدات میں بھی گہری سچائیاں ہیں۔ صحیح۔ تخلیق کی ان نشانیوں کے بعد اب بات وحی اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ رہی ہے۔ ایک بہت بڑا وعدہ ہے، سنقرئک فلا تنسیٰ، ہم تمہیں پڑھائیں گے پھر تم نہیں بھولو گے۔ یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت بڑی تسلی ہے۔ یقیناً یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک عظیم بشارت ہے۔ سنقرئک، ہم خود پڑھائیں گے، یعنی براہ راست اللہ کی طرف سے تعلیم، اور فلا تنسیٰ، پس تم نہیں بھولو گے۔
یہ قرآن کے الفاظ اور معنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں محفوظ ہو جانے کی گارنٹی ہے۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی تسلی ہے اور امت کے لیے بھی اطمینان کہ پیغام محفوظ ہے۔ حفاظت کا ذمہ خود اللہ کا ہے۔ لیکن اس پکے وعدے کے فوراً بعد ایک استثناء بھی ہے، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے۔ یہ تھوڑا سا چنکا دیتا ہے۔ کیا مطلب؟ بھولنے کا امکان تھا یا اس کا مقصد کچھ اور ہے؟ جی، یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ یہ استثناء اللہ کی مطلق قدرت اور مرضی کا بیان ہے، یعنی حتمی اختیار اللہ ہی کا ہے۔ وہ چاہے تو یاد کرا دے، چاہے تو بھلا دے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یادداشت پر کوئی شک نہیں، بلکہ اللہ کی حاکمیت کا اعلان ہے کہ یاد رکھنا بھی اللہ کی عطا ہے، اور اگر کبھی کوئی چیز ذہن سے محو ہو، جیسے کوئی منسوخ حکم، تو وہ بھی اللہ کی مرضی سے ہوگا۔ اگلی آیت دیکھیں، اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى، بے شک وہ ظاہر اور پوشیدہ سب جانتا ہے۔ تو یہ استثناء اصل میں اللہ کے علم کل اور قدرت کاملہ کا اظہار ہے۔ سمجھ گیا، یعنی یہ اللہ کی عظمت کو ہی مزید واضح کر رہا ہے۔ اچھا، اور پھر ایک اور یقین دہانی ہے، وَنِيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، اور ہم تمہیں آسان راستے کی سہولت دیں گے۔ یہ آسانی یا الیسرا کیا ہے؟ صرف قرآن یاد کرنے کی آسانی یا کچھ اور بھی؟ مفسرین نے اس یسری کے کئی پہلو بتائے ہیں۔ ایک تو یہ کہ دین پر عمل کرنا، اسے سمجھنا، اس پر چلنا آسان کر دیا جائے گا۔ دوسرا، قرآن یاد رکھنا، سمجھنا، پہنچانا آسان ہوگا۔ تیسرا، عمومی طور پر زندگی کے معاملات میں اللہ کی طرف سے آسانی۔ یہ آیت دین اسلام کی فطرت بھی بتاتی ہے کہ یہ دین یسر ہے، آسانی کا دین ہے، اس میں تنگی نہیں۔ بنیادی پیغام یہ ہے کہ اللہ کا راستہ آسان اور فطری ہے، اگر انسان اسے اپنانا چاہے۔ وحی کی حفاظت، دین میں آسانی، ان وعدوں کے بعد اب بات نصیحت اور اس کے اثرات کی طرف آتی ہے۔ حکم ہے، فذکر ان نفعت الذکرى، پس تم نصیحت کرو اگر نصیحت نفع دے۔ یہ شرط کیوں ہے؟ اگر نصیحت نفع دے، کیا اس کا مطلب ہے کہ اگر لگے فائدہ نہیں ہوگا تو نصیحت نہ کریں؟ نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ نصیحت چھوڑ دیں۔ نبی کا کام تو پیغام پہنچانا ہے۔ یہ شرط بڑی حکمت والی ہے۔ ایک تو یہ کہ نصیحت کرنے والے کو حکمت سے موقع محل دیکھ کر اچھے انداز میں بات کرنی چاہیے۔ دوسرا، یہ سننے والے کی حالت بتاتی ہے کہ اصل فائدہ اسی کو ہوتا ہے جس کا دل تیار ہو۔ تیسرا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی تسلی ہے کہ اگر کچھ لوگ نہیں مانتے تو آپ کا کام پہنچانا ہے، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ صحیح۔ نصیحت کی تاثیر صرف الفاظ پر نہیں، کہنے والے کی حکمت اور سننے والے کے دل پر بھی منحصر ہے۔ اور فوراً یہ بھی بتا دیا کہ کون نصیحت قبول کرے گا اور کون نہیں۔ سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشَىٰ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ، ان قریب وہ نصیحت قبول کرے گا جو ڈرتا ہے اور بدبخت اس سے پہلو تہی کرے گا۔ یہ خشیت یعنی ڈر اور شقاوت یعنی بدبختی، ان میں کیا فرق ہے؟ خشیت صرف خوف نہیں، بلکہ یہ اللہ کی عظمت اور اس کی ناراضگی کا وہ احساس ہے جو علم سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ مثبت جذبہ ہے جو قریب لاتا ہے، حق قبول کرواتا ہے۔ جس دل میں یہ خشیت ہوگی وہ نصیحت سے اثر لے گا۔ اس کے مقابلے میں ہے الاشقیاء، سب سے بڑا بدبخت۔ شقاوت یعنی بدنصیبی، حق سے محرومی۔ یہ وہ شخص ہے جو سرکشی، تکبر یا دنیا کی وجہ سے جان بوجھ کر حق سے منہ موڑتا ہے، نصیحت سے بھاگتا ہے۔ تو گویا دل کی کیفیت پر منحصر ہے۔ جی بالکل، خشیت دروازے کھولتی ہے، شقاوت بند کر دیتی ہے۔ اور اس الاشقیاء، سب سے بڑے بدبخت کے انجام کا بھی ذکر ہے، الذی یصلی النار الکبریٰ، وہ جو سب سے بڑی آگ میں داخل ہوگا۔ یہ النار الکبریٰ، بڑی آگ، اس کا کیا مطلب ہے؟ کبریٰ کا لفظ آگ کی شدت، اس کی ہولناکی، اس کی وسعت کو بتا رہا ہے۔ یہ دنیا کی آگ سے کہیں زیادہ بڑی، کہیں زیادہ شدید آگ ہے۔ یہ جہنم کی آگ ہے جو ان کے لیے ہے جنہوں نے حق کو پہچان کر رد کر دیا، جانتے بوجھتے گمراہ رہے۔ یہ انجام اس بدبخت کی بدبختی کی انتہا ہے کہ دنیا کی خاطر آخرت کی اس بڑی آگ کو مول لیا۔ حق سے منہ موڑنے کے نتائج بہت سنگین ہیں۔ اور اس آگ میں اس کی حالت، وہ بھی بڑی عجیب بیان کی گئی ہے۔
ثم لا یموت فیہا ولا یحیا، پھر نہ وہ اس میں مرے گا اور نہ جیے گا۔ اس کا تصور بھی مشکل ہے، نہ موت کہ عذاب ختم ہو، نہ زندگی کہ کوئی راحت ملے۔ بالکل، یہ آیت عذاب کی دائمی اور شدید ترین کیفیت ہے، ایک معلق حالت، لامتناہی اذیت۔ موت آ جائے تو تکلیف ختم، زندگی ہو تو امید رہتی ہے، سکون کا کوئی پل مل سکتا ہے، لیکن وہاں نہ موت آئے گی جو ختم کر دے، نہ وہ زندگی ہوگی جسے زندگی کہہ سکیں، کوئی سکون، کوئی خوشی، کوئی راحت نہیں۔ یہ آیت ہمیں جھنجھوڑتی ہے کہ حق سے منہ موڑنے کا انجام کتنا بھیانک ہو سکتا ہے۔ یہ صرف جسمانی نہیں، نفسیاتی اذیت بھی ہے۔ کامیابی کا اعلان، قد افلح من تزکا، بے شک وہ کامیاب ہو گیا جو پاک ہو گیا۔ یہ فلاح یعنی کامیابی اور تزکیہ یعنی پاکیزگی، ان کا آپس میں کیا تعلق ہے اور یہ تزکیہ ہے کیا اصل میں؟ فلاح یعنی حقیقی، مکمل، دائمی کامیابی، صرف دنیا کی نہیں بلکہ آخرت کی نجات، اللہ کی رضا۔ اور یہ کسے ملے گی؟ من تزکا، جو پاک ہو گیا۔ تزکیہ کا مطلب ہے پاک کرنا اور نشوونما دینا، یعنی نفس کو ہر قسم کی فکری، اعتقادی، اخلاقی، عملی گندگی سے پاک کرنا، شرک سے، کفر سے، نفاق سے، گناہوں سے، اور ساتھ ہی اچھے اوصاف، نیک اعمال، تقویٰ کو بڑھانا۔ تو آیت صاف کہہ رہی ہے، اصل کامیابی اندرونی پاکیزگی میں ہے۔ اور اس پاکیزگی کے حصول کے لیے یا اس کے اظہار کے طور پر دو اعمال کا ذکر فوراً آتا ہے۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اور اس نے اپنے رب کا نام یاد کیا پھر نماز پڑھی۔ کیا یہ تزکیہ کے طریقے ہیں یا اس کے نتائج؟ یہ تزکیہ کے بنیادی ذرائع بھی ہیں اور اس کی علامات بھی ہیں۔ ذکر و اسم ربہ، اللہ کا نام یاد کرنا، یہ صرف زبان سے نہیں بلکہ دل میں یاد بسانا، اس کی صفات پر غور کرنا، نعمتیں یاد رکھنا، ہر وقت اس کا احساس رکھنا۔ فصلی، پھر نماز پڑھی۔ نماز تو ذکر کی سب سے جامع عملی شکل ہے، اللہ سے تعلق جوڑنے، بندگی کا اظہار کرنے کا ذریعہ۔ یہ دونوں چیزیں، ذکر اور نماز، مل کر دل و دماغ کو پاک کرتی ہیں، اللہ سے جوڑتی ہیں، گناہوں سے بچاتی ہیں۔ تو روحانی پاکیزگی خواہش سے نہیں ملتی، اس کے لیے کوشش یعنی اللہ کی یاد اور عبادت ضروری ہے۔ تزکیہ، ذکر، نماز اور حقیقی کامیابی کا یہ راستہ دکھانے کے بعد ایک انسانی کمزوری کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ یہ تو ہر دور میں نظر آتا ہے۔ جی ہاں، یہ قرآن کا ایک بڑا اہم مشاہدہ ہے۔ تؤثرون، تم ترجیح دیتے ہو، کس کو؟ الحیات الدنیا، قریب کی، فوری نظر آنے والی زندگی کو۔ انسان کی فطرت ہے کہ وہ فوری فائدے، سامنے کی چیزوں کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے۔ مستقبل کی، غیب کی، بڑی حقیقت یعنی آخرت، وہ اکثر نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہے یا اسے کم اہمیت دی جاتی ہے۔ یہ آیت الزام نہیں لگا رہی بلکہ ایک حقیقت بتا رہی ہے تاکہ انسان اپنی اس کمزوری کو پہچانے اور اس پر قابو پائے۔ اور اس ترجیح کے مقابلے میں صحیح انتخاب کیا ہونا چاہیے وہ اگلی آیت بتاتی ہے، وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، حالانکہ آخرت بہتر اور زیادہ باقی رہنے والی ہے۔ یہ موازنہ تو بہت واضح ہے۔ خیر اور ابقا، ان دو الفاظ کی کیا اہمیت ہے؟ یہ دو الفاظ پوری بات سمیٹ دیتے ہیں اور ترجیح کی صحیح بنیاد بتاتے ہیں۔ خیر یعنی بہتر، آخرت کی زندگی، وہاں کی نعمتیں، سکون ہر لحاظ سے دنیا سے بہتر ہیں۔ وہاں دکھ نہیں، تکلیف نہیں، کمی نہیں، خوشیاں حقیقی اور کامل ہوں گی۔ وباقیہ، اور زیادہ باقی رہنے والی، بلکہ ہمیشہ رہنے والی، جبکہ دنیا عارضی ہے، دھوکہ ہے، ہر چیز فانی ہے۔ تو عقل کیا کہتی ہے؟ یہی کہ بہتر اور ہمیشہ رہنے والی چیز کو چنا جائے۔ بالکل، بہتر اور ہمیشہ رہنے والی چیز کو عارضی اور کمتر چیز پر ترجیح دی جائے۔ یہ آیت دعوت ہے کہ ہم اپنی سوچ، اپنی ترجیحات، اپنی کوششوں کا مرکز دنیا کی بجائے آخرت کو بنائیں۔ زندگی کے فیصلوں کی بنیاد اس موازنے پر ہونی چاہیے، کیا وقتی ہے اور کیا دائمی۔
یہ واقعی ایک بنیادی اصول ہے۔ اچھا، اور پھر سورت کے آخر میں ان تعلیمات کی صداقت پر مہر لگائی جا رہی ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی، بے شک یہ تعلیمات پہلے صحیفوں میں بھی ہیں۔ جی، یہ آیت ان تمام باتوں کو توحید، تسبیح، تخلیق کا مقصد، تزکیہ، آخرت کی فکر، ایک تاریخی تسلسل دیتی ہے۔ یہ کوئی نئی باتیں نہیں ہیں جو صرف قرآن میں آئیں، بلکہ یہ وہ بنیادی الہی پیغام ہے جو ہمیشہ سے انبیاء کے ذریعے انسانوں تک پہنچتا رہا ہے۔ اس سے پیغام کی آفاقیت اور اہمیت واضح ہوتی ہے۔ اور خاص طور پر کن صحیفوں کا حوالہ ہے؟ صحف ابراہیم و موسیٰ، یعنی ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں ان دو پیغمبروں کا خاص ذکر کیوں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے۔ ملت ابراہیمی کا حوالہ بار بار آتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی، ایک بڑی شریعت۔ ان دونوں عظیم پیغمبروں اور ان کے صحیفوں کا ذکر اس بات پر زور دیتا ہے کہ توحید، تزکیہ، آخرت پر یقین یہ ہمیشہ سے دین الہی کا مرکزی نقطہ رہا ہے۔ یہ اسلام کے پیغام کے تسلسل اور اس کی تاریخی جڑوں کو مضبوط کرتا ہے۔ بنیادی سچائیاں ایک ہی ہیں جو مختلف زمانوں میں دہرائیں گئیں۔ تو آج سورۃ العلیٰ کے اس گہرے جائزے سے ہم نے کئی اہم نکات سمجھے۔ اللہ کی تسبیح، اس کی بلندی کا اقرار، تخلیق کا بامقصد ہونا، تقدیر اور ہدایت کا نظام، پھر وحی کی حفاظت، دین میں آسانی، نصیحت قبول کرنے کے لیے خشیت کی اہمیت اور حق سے منہ موڑنے کا انجام، پھر کامیابی کا راستہ، تزکیہ، ذکر، نماز، دنیا کی عارضی حیثیت اور آخرت کی برتری کا شعور، اور آخر میں یہ کہ یہ پیغام پہلے بھی آ چکا ہے۔ بالکل، اور یہ تمام نکات ہمیں سوچنے کے لیے ایک اہم سوال کی طرف لے جاتے ہیں جس پر شاید ہمارے سامعین مزید غور کرنا چاہیں۔ وہ یہ کہ تزکیہ، خود کو پاک کرنے اور نکھارنے کا یہ عمل آج کی تیز رفتار مادی زندگی میں عملی طور پر کیا شکل اختیار کر سکتا ہے؟ ہم روزمرہ کی زندگی میں اپنے کام کاج، تعلقات، فیصلوں میں اسے کیسے شامل کر سکتے ہیں؟ اور یہ جاننا کہ آخرت بہتر اور زیادہ باقی رہنے والی ہے، یہ صرف ایک عقیدہ نہ رہے بلکہ ہماری روزمرہ کی ترجیحات، ہماری پسند ناپسند، ہماری سرمایہ کاری پر حقیقی معنوں میں کیسے اثر انداز ہو سکتا ہے۔ یہ وہ عملی چیلنج ہے جو یہ سورت ہمارے سامنے رکھتی ہے۔ کلا